وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جامع جم میں ممتاز مزاح و طنز نگار اور کالم نویس مجتبیٰ حسین کی شخصیت، فن اور کتابوں پر مضامین، تبصرے اور آراء پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین، میرے مضمون کا عنوان ہے میرے دروناچاریہ مجتبیٰ حسین۔ ایک شخص جو پچھلی نصف صدی سے زائد عرصے سے مسکراہٹیں بکھیرتا رہا، خے لٹاتا رہا، 27 مئی کی صبح پہلی بار اپنے مداحوں کو دکھی کیا اور ان کی آنکھیں نم کی۔ جب یہ خبر عام ہوئی کہ شہرِ آفاق مزاح نگار مجتبیٰ حسین ہمارے بیچ نہیں رہے تو دنیا بھر میں سننے والا ہر شخص رنجیدہ ہوا۔ مجتبیٰ حسین عمر و اقبال، عزت و شہرت، فہم و فراست، مال و متاع، جاہ و منزلت اور رتبہ و حیثیت میں مجھ سے بہت اونچے تھے، مگر اس کے باوجود وہ جس والہانہ پن سے میرے ساتھ خلوص و محبت کا سلوک روا رکھتے تھے، اس سے مجھے اپنے آپ پر رشک ہوتا تھا۔ میں اپنی نوعمری سے مجتبیٰ حسین صاحب کو بحیثیت مزاح نگار جانتا تھا اور ان کو پابندی سے پڑھتا بھی تھا۔ چونکہ ابتدا سے میری طبیعت کا میلان مزاح کی طرف مائل تھا، اس لیے مجتبیٰ حسین کی تحریریں میرے لیے مشعل راہ تھی۔ اس طرح مجتبیٰ حسین میرے لیے غائبانہ استاد کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ میں نے مزاح لکھنے کی ابتدا 1970 کی دہائی میں کی تھی، جبکہ مجتبیٰ حسین سے میری شخصی ملاقات سن 2096 میں ہوئی تھی۔ تب تک میں روزنامہ سیاست میں ہفتہ وار کالم بھی لکھنے لگا تھا۔ مجتبیٰ بھائی بڑے خلوص سے اپنی کتابیں آٹوگراف کر کے مجھے دیا کرتے تھے، مگر انہوں نے کبھی مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ صرف ایک بار انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ باہر ملنے والی جلیٹ کی شیونگ بلیڈز انہیں پسند ہیں۔ تب سے میں ہر سال ان کے لیے بلیڈز لے جایا کرتا تھا، مگر وہ بڑے تکلف کے ساتھ میرا یہ تحفہ قبول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا، مجتبیٰ بھائی، اگر روز حساب آپ سے داڑھی نہ رکھنے پر سوال ہو تو کہیں آپ مجھے نہ پھنسا دیجیے گا۔ تو مسکرا کر کہا، اطمینان رکھیں، میں کسی اور کو تو کیا، کرامن کاتبین کو بھی اس کی خبر نہیں ہونے دوں گا۔ مجتبیٰ حسین نہ صرف مزاح لکھتے تھے بلکہ مزاح بولتے بھی تھے۔ ان کی عام گفتگو بھی مزاح سے بھرپور ہوتی تھی۔ مجتبیٰ حسین اپنے آپ پر ہنسنے یا اپنی شخصیت کو مزاح کا موضوع بنانے غضب کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ان کے اس حوصلے پر مزید کچھ کہنے کی بجائے ان کی کتاب چہرہ در چہرہ میں شائع مضمون، جس میں انہوں نے خود پر تعزیتی مضمون لکھا تھا، سے ایک اقتباس پیش کروں گا جو 4 سطروں میں بہت کچھ کہہ گئیں۔ وہ کہتے ہیں، مجتبیٰ حسین پرسوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان کے مرنے کے دن نہیں تھے، کیونکہ انہیں تو بہت پہلے ہی نہ صرف مر جانا چاہیے تھا بلکہ ڈوب کر مرنا چاہیے تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ جس دن سے وہ پیدا ہوئے ہیں تب سے لگاتار مرتے چلے آ رہے ہیں، گویا انہوں نے مرنے میں پورے 80 سال لگا دیے۔ لوگ ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہیں، یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندہ رہے۔ ان کی زندگی خستوں میں چل رہی تھی اور مرے بھی تو خستوں میں۔ مجتبیٰ حسین کے کالمز اور مزاحیہ مضامین پر مشتمل 17 سے زائد مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ انہوں نے تابڑ توڑ مزاح لکھا جس سے ہمارا مزاحیہ ادب مالا مال ہے۔ مجتبیٰ حسین سے میری آخری ملاقات مارچ 2019 میں ہوئی۔ اس سال جنوری میں میرے خاکوں کا پہلا مجموعہ ذکر یاراں بھی شائع ہوا تھا۔ میں ہمیشہ حیدرآباد پہنچتے ہی مجتبیٰ بھائی کو اپنے آنے کی اطلاع دیتا تھا۔ اس سال مجتبیٰ بھائی اطلاع پاتے ہی دوسرے دن میرے گھر آئے اور میں نے ان کی خدمت میں سب سے پہلے اپنی کتاب پیش کی۔ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کچھ دیر کتاب کو ادھر ادھر سے پڑھا اور ستائش کے الفاظ کے ساتھ مجھے مبارکباد دی۔ میں نے کہا، مجتبیٰ بھائی، آپ میرے لیے دروناچاریہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس پر حیرت اور تجسس کے تاثر سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں فوراً مہابھارت میں تیر اندازی کے گرو دروناچاریہ، جس نے اپنے شاگرد سے گرو دکشنا کے طور پر اس کا انگوٹھا مانگ لیا تھا، کا قصہ سنایا، جس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں کبھی آپ کے آگے زانوئے ادب طے نہیں کیے، مگر مہابھارت کے ایکلویہ کی طرح آپ کو اپنا غائبانہ گرو ماننے لگا۔ ایکلویہ نے دروناچاریہ کی ایک مٹی کی مورت کو سامنے رکھ کر تیر اندازی کی مشق کرتے کرتے تیر اندازی میں مہارت حاصل کی تھی۔ اسی طرح میں نے آپ کی تحریروں کو پڑھ پڑھ کر لکھنا سیکھا، لہٰذا آپ میرے غائبانہ گرو یا استاد ہوئے۔ اس پر مجتبیٰ حسین مسکرا کر کہا، اگر مجھے اپنے ہاتھ، جن سے میں نے اب لکھنا چھوڑ دیا ہے، مگر ان سے دیگر کام لینے نہ ہوتے تو میں شاگردی کے تحفے کے طور پر تمہیں اپنا ہاتھ دے دیتا۔
یہ سن کر میری زبان ساکت ہو گئی اور میں نے اٹھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ڈاکٹر گل رانا، اسسٹنٹ پروفیسر، تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد۔ مختصر سا مضمون پیش خدمت ہے۔ عنوان ہے الوداع مجتبیٰ حسین۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ ناظرین، 27 مئی 2020 کو عالمی شہرت یافتہ طنز و مزاح نگار مجتبیٰ حسین اپنے مداحوں کو داغ مفارقت دے گئے۔ ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ مجتبیٰ حسین کا فن لازوال ہے اور وہ یقیناً ایک بے مثال قلمکار اور بلند پایہ ادیب تھے۔ انہوں نے معاشرتی، سماجی، سیاسی اور گھریلو مسائل کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ ان کی تحریروں میں گہرا شعور ملتا ہے۔ روانی اور سلاست ان کے قلم کی خصوصیت رہی۔ انہوں نے برسوں مسلسل لکھا اور تسلسل منقطع ہونے نہیں دیا۔ جب انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا تو مختصر عرصے بعد خود دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ گویا صحت مند ادب کی ترسیل ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ زمانی الفاظ کے استعمال سے تحریر کو دلکش بنانے کا ہنر ان کے قلم میں تھا۔ انہوں نے تلخ حقائق کا اظہار بڑی نفاست سے کیا ہے۔ جب وہ تہذیب کی زبمحالی کا شکوہ کرتے ہوئے رنجیدہ ہو کر طنز کرتے ہیں تو اسلوب کی لطافت اور چاشنی طنز کی ساری کڑواہٹ کو گوارا بنا دیتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ خود کا مذاق اڑایا ہے۔ خود پر ہنسنا ان کی وسیع القلبی کی دلیل ہے۔ اپنی تحریروں میں وہ ہمیشہ اردو زبان و ادب کے ماحول کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ حیدرآباد اور گلبرگہ سے وابستگی کا اظہار اکثر تحریروں میں پڑھنے کو ملا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ زندہ دلی اور بزلہ سنجی کے حوالے سے مجتبیٰ حسین اور ان کی تحریریں دونوں ہی ہم آہنگ نظر آتے ہیں۔ کئی موقعوں پر تو مجتبیٰ حسین سچے غموں کی حدوں کو پھلانگ کر تلخیوں اور تیزابیت والے باب کو بند کر کے باشعور خیخواہ لگانے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے زندہ رہنے والے آرٹ کی آبیاری کی ہے۔ افسوس، وہ فنکار آج ہمارے درمیان نہیں رہا جس نے ہمیشہ ہنسی اور کرب کو گڈمٹ کر کے پیش کیا۔ طنز و ظرافت کا یہی حسین امتزاج مجتبیٰ حسین کی شناخت بن گیا۔ انہوں نے طنز و مزاح کی آڑ میں قوم کی اصلاح کرنی چاہی۔ بعض تحریروں میں انسانوں اور جانوروں کے تقابل کے ذریعے اپنی دونوبینی کا ثبوت دیتے ہیں، جس کے بغیر نہ تو فن کی تخلیق ممکن ہے اور نہ فنکار کی تکمیل۔ مجتبیٰ حسین کے نزدیک ہنسی کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ ہنسی کو ایک مقدس فریضہ مانتے ہیں اور احساس دلاتے ہیں کہ انسان کی زندگی غموں کا مجموعہ سے ہی، لیکن اسے ہنسنا چاہیے کیونکہ خوش طبعی مقاصد کے حصول میں خضر راہ کا کردار نبھاتی ہے۔ ان کے یہاں بزلہ سنجی اور شوخی جا بجا ملتی ہے۔ ان کا بیان فرحت بخش ہے۔ ان کی تحریروں میں رگ ظرافت کے پھڑکنے کا ثبوت جا بجا ملتا ہے۔ انہوں نے زمانی الفاظ اور کہاوتوں کے استعمال سے برجستہ مزاح پیدا کیا ہے۔ جب ایک عام آدمی کے درد بھرے احساس کو مجتبیٰ حسین فنکاری کے ساتھ پیش کرتے ہیں تو ایک باشعور قہقہے کے پیچھے چھپی محرومیوں اور ناآسودگیوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی تحریروں میں فکر کا پہلو نمایاں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مجتبیٰ حسین کسی مسئلے پر قلم اٹھانے سے پہلے اس کے اسباب و محرکات کا بھرپور جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی ہر تحریر زندگی اور اس کے مسائل سے مربوط ہے۔ انہوں نے انسانوں کی الجھنوں اور مسائل کو نہ صرف پرکھا بلکہ اس کا ظریفانہ اظہار بھی کیا ہے۔ ان کے فن کا مقصد تہذیب و ثقافت کی پاسداری اور اس کی حفاظت بھی ہے۔ اکثر تحریروں میں اقدار کی پامالی پر وہ مایوس نظر آتے ہیں۔ تہذیب و ثقافت کی خستہ حالی انہیں بار بار جھنجھوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مضمون چار مینار اور 400 برس میں انہوں نے دم توڑتی ہوئی تہذیب کی زبمحالی پر آنسو گرانے کے بجائے بھرپور اور کاٹدار طنز کیا ہے۔ لکھتے ہیں، پہلے حیدرآبادی تہذیب آدمی کے کردار سے جھلکتی تھی، اب اس کی ڈکار سے جھلکتی ہے۔ مجتبیٰ حسین ایک بے غرض اور بے لوث انسان تھے۔ وہ وقت کے جتنے بڑے نباز تھے اتنے ہی عظیم کسی شخصیت کے عکاس تھے۔ اپنے خاکوں میں انہوں نے شخص کا کم اور شخصیت کا سراپا زیادہ بیان کیا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز بیان اور اچھوتے اسلوب کے ذریعے کسی شخصیت پر اس طرح روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کی تہ در تہ شخصیت قاری کے آگے کھلی کتاب بن جاتی ہے اور قاری ایک زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے شائستہ اور صحت مند مزاح کا جا بجا استعمال کیا ہے۔ مجتبیٰ حسین فن کا کمال یہ ہے کہ وہ کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتے اور ان کی تحریر میں جھلاہٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ طنز سے کام ضرور لیتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کہ اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہے
رہے ہوں ان کے طنز میں بھی شائستگی اور مزاح کا عنصر غالب رہتا ہے۔ وہ مختلف ممالک کی تہذیبوں کا موازنہ ہندوستانی تہذیب سے کر کے اپنے ہم وطنوں کی خامیوں اور کوتاہیوں کی جانب نہ صرف اشارہ کرتے ہیں بلکہ افسوس کا اظہار بھی ان کے یہاں ملتا ہے۔ مجتبیٰ حسین کی تحریریں اردو طنز و مزاح کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ میں معصوم مراد آبادی آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے آج کے اس مضمون کا عنوان ہے مجتبیٰ حسین کی یادیں۔ ممتاز بزانگار مجتبیٰ حسین کے انتقال سے ہندوستان میں اردو طنز و مزاح کے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اپنی تحریروں کی طرح وہ خود بھی ایک ہنستے مسکراتے انسان تھے اور اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں گھرے رہتے تھے۔ انہوں نے برسوں حیدرآباد کے روزنامہ سیاست میں میرا کالم کے عنوان سے کالم نگاری کی۔ ان کے بڑے بھائی محبوب حسین جگر روزنامہ سیاست کے بنیاد گزاروں میں شامل تھے اور انہوں نے ہی سیاست میں ان کا کالم شروع کیا تھا۔ یوں تو مجتبیٰ حسین اپنی طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں کے ذریعے ادب میں اپنے لیے جگہ بنائی اور کئی اہم کتابیں بطور یادگار چھوڑی ہیں، لیکن ان کی ادبی اور صحافتی زندگی میں سیاست میں شائع ہونے والے کالم کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ابھی چند روز ہی کی تو بات ہے جب میں نے اپنے فیس بک دوستوں کو مجتبیٰ حسین کی شدید علالت کے بارے میں اطلاع دی تھی۔ وہ رمضان کے اوائل میں شدید بیماری کی وجہ سے اپنے گھر سے بیٹے کے گھر منتقل ہوئے تھے۔ جب میں نے تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ وہ شدید کمزوری اور یادداشت میں کمی کے سبب بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور اب تنہائی میں رہ کر بس آرام ہی کرنا چاہتے ہیں۔ میرے لیے یہ خبر خاصی پریشان کن تھی کیونکہ میں نے انہیں کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ ہر وقت بے آرامی کی حالت میں رہ کر اپنے دوستوں اور خیر خواہوں کی خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ میں خود کو ان کے دوستوں میں شمار تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں کوئی 27 برس بڑے تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اکثر مجھے فون کر کے میری اور دہلی کے دیگر دوستوں کی خیریت دریافت کرتے تھے اور اس دہلی کا حال چال بھی پوچھتے تھے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ وہ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد جسمانی طور پر حیدرآباد ضرور منتقل ہو گئے تھے، لیکن ان کا دل اسی دہلی میں پڑا رہتا تھا جسے بعض لوگ دل والوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین نے بڑی سرگرم اور متنوع زندگی گزاری، لیکن جب گھٹنے کا آپریشن کرانے کے بعد ان کی زندگی موبائل تک سمٹ کر رہ گئی تو وہ خاصے بے چین اور بے قرار نظر آتے تھے۔ گھٹنے کا آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا اور وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ ان کی جسمانی کمزوری اور نقاہت میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہا اور آخرکار وہ بالکل صاحب فراش ہو گئے تھے۔ پچھلے سال جب انہیں دہلی اردو اکیڈمی نے اپنے سب سے بڑے اعزاز بہادر شاہ ظفر ایوارڈ سے سرفراز کیا تو اس کی اطلاع سب سے پہلے میں نے ہی انہیں دی۔ انہیں اس خبر پر یقین نہیں آیا کیونکہ برسوں سے ان کا یہ حق مارا جا رہا تھا۔ وہ اپنی بیماری اور معذوری کے باوجود یہ ایوارڈ وصول کرنے دہلی آئے اور بہت خوش ہوئے۔ یہ ان کا دہلی کا آخری سفر تھا۔ حالانکہ ایوارڈوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ ایک زندہ ضمیر والے انسان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف بطور احتجاج اپنا پدم شری ایوارڈ حکومت کو واپس کر دیا تھا۔ یہ ایوارڈ انہیں 2007 میں اس وقت کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے بڑے چاؤ سے پیش کیا تھا۔ وہ موجودہ حالات سے بہت دل برداشتہ تھے اور انہوں نے فون پر اپنے اس درد و کرب کو مجھ سے ساجھا کیا تھا۔ مجتبیٰ حسین بہت زندہ دل انسان تھے۔ طنز و مزاح کے میدان میں مشتاق احمد یوسفی اور مجتبیٰ حسین بر صغیر کے دو قداور قلمکار تھے اور اب دونوں ہی ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں۔ البتہ عطا اللہ قاسمی نے اس فن کا علم بہت مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ مزاح نگاروں کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ اپنی تحریروں اور نگارشات کی حد تک ہی لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے ہیں، جبکہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں خاص سنجیدہ اور بردبار نظر آتے ہیں۔ لیکن مجتبیٰ حسین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ذاتی زندگی میں اپنی طنز و مزاح سے بھرپور تحریروں سے زیادہ بڑے مزاح نگار تھے۔ ان سے گھنٹوں دلچسپ گفتگو ہوتی تھی اور وہ نئے نئے لطیفے سنا کر لوٹ پوٹ کر دیتے تھے۔ کافی دنوں کی بات ہے کہ مجتبیٰ حسین صاحب سے دہلی کی ایک سیاسی افطار پارٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہاں روزہ داروں کا ایک ہجوم بے قرار موجود تھا۔ مجتبیٰ صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ جب آپ یہاں سے روانہ ہوں تو مجھے بھی ساتھ لے لیں کیونکہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ ان کا اور میرا روٹ ایک ہی تھا۔ افطار پارٹی ختم ہونے کے بعد مجتبیٰ حسین صاحب مجھے اور میں ان کو ڈھونڈتا رہا۔
موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو پکڑ سکیں. کافی دیر کی دوڑ دھوپ کے بعد جب ہم دونوں ایک دوسرے کے روبرو ہوئے تو مجتبیٰ حسین صاحب کا بے ساختہ جملہ یہ تھا: ایک معصوم کو ڈھونڈنے کے لیے کتنے گناہ گاروں سے مجھے ملنا پڑا. مجتبیٰ صاحب سے اپنی سینکڑوں ملاقاتوں کو یاد کرتا ہوں تو ان کی بے شمار یادیں ذہن میں کروٹیں بدلنے لگتی ہیں. مجتبیٰ صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے ہم نشینوں کو کبھی بور نہیں ہونے دیتے تھے. انہوں نے اپنے آخری وقت میں دنیا اور دنیا والوں سے کٹ کر آرام کرنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ میری نظر میں صحیح نہیں تھا، اور شاید ان کا یہ فیصلہ ہی ان پر بھاری پڑا. میری دعا ہے کہ خدا ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے اور وہ حقیقی معنوں میں آرام کی نیند سو سکیں. وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش: تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم. مجتبیٰ حسین جنگ ملت کے میدان میں ایک اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں. انہوں نے اپنے فن سے، اپنے مضامین سے، اپنے خاکوں سے اور سفرناموں اور کالم سے جو ہے اپنی شخصیت کو جہاں نمایاں کیا ہے، وہیں معاشرے کی اصلاح کا بھی انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. تمام نثری فن پاروں میں یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو واضح طور پر رواں دوانی سے پیش کرتے ہیں. کہیں بھی تخیل یا جو ہے اختراع کا کہیں احساس نہیں ہوتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ زندگی بالکل جو ہے دوڑی جا رہی ہے. زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پہاڑ کی طرح نہیں رہتے، بلکہ وہ سیال ہو کر آگے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. ان کا بیانیہ، وہ تحریری بیانیہ ہو یا زبانی بیانیہ ہو، اس میں بہت زیادہ فرق ہم محسوس نہیں کرتے. حسین فرزند گلبرگہ ہیں. 1936 عیسوی میں وہ ضلع گلبرگہ چنچولی میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد صاحب گورنمنٹ سروینٹ تھے، اور گورنمنٹ سروینٹ رہتے ہوئے انہوں نے جو سبکدوشی اختیار کی تحصیلدار کی حیثیت سے، اس کے بعد انہوں نے قرآن شریف پڑھنا سیکھا. اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے قرآن شریف جب پڑھا اور سیکھا تو وہ میرے والد صاحب کے پاس سیکھا. میرے والد 15-16 سال کے تھے اور وہ تھے 55 سال کے. اس کا ذکر مجتبیٰ حسین نے بھی اپنے ایک مضمون میں کیا ہے، قصہ ہمارے ڈاکٹر بننے کا. تو میں اس کی طرف آؤں گا. تو مجتبیٰ حسین کی ابتدائی تعلیم یہاں ہوئی گلبرگہ میں. اس کے بعد پھر وہ حیدرآباد کی طرف رخ کرتے ہیں. یہ ٹوٹل 10 بھائی ہیں ان کے، اور ایک بہن ہے. ہم تھا ان کی اکلوتی بہن کا سندلی بیگم. حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سندل شریف کے دن یہ پیدا ہوئی تھی، تو ان کے والد عقیدتاً ان کا نام سندلی بیگم رکھا تھا. تو 10 بھائیوں کے اندر یہ مجتبیٰ حسین بہت قابل ترین شخص نکل گئے، اور ان کے دوسرے بھائی بھی ہیں ابراہیم جلیل وغیرہ. لیکن مجتبیٰ حسین حیدرآباد جانے کے بعد وہاں عثمانیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اور وہاں گلبرگہ کوٹیج کے نام سے ایک باضابطہ انہوں نے بزم بنائی تھی. اور اس بزم میں ان کے ساتھ رہنے والوں میں گلبرگہ ہی کے ڈاکٹر وہاب اندلیب صاحب بھی ساتھ رہتے تھے. دیگر کئی مقامات پر وہ اردو زبان و ادب کی طنز و مزاحیہ ادب کے حوالے سے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں. گلبرگہ کا نام انہوں نے روشن کیا ہے. اور پھر وہ گلبرگہ ہی سے پھر ایک تو تعلق ان کا جڑتا ہے کس طرح، بالکل ایک 10 سال پہلے 2010 میں، جبکہ میں پروفیسر عبدالحمید اکبر ڈین کی حیثیت سے گلبرگہ یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا، تو اس وقت ان کو ڈاکٹریٹ دلانے کی ہم نے کوشش کی تھا، اور مجتبیٰ حسین کو ڈی لٹ ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگری سے نوازا گیا. کونوکیشن 2010 میں گلبرگہ یونیورسٹی نے ان کو نوازا تھا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مجتبیٰ حسین صاحب گلبرگہ بارہا اس لیے آتے تھے کہ یہاں ان کے دوست احباب ہیں، اور ان کی مٹی سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے. موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس. موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس. یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں جانے کے لیے. پدم شری پروفیسر ڈاکٹر مجتبیٰ حسین کا انتقال اردو زبان و ادب کا ایک ایسا نقصان ہے جس پر ساری دنیا میں رنج اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. مجتبیٰ صاحب نے
طنز و مزاح نگاری کے میدان میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے استعمال سے منفرد اور ممتاز مقام حاصل کیا تھا. جس زمانے میں وہ عثمانیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے، اس وقت حیدرآباد کا ادبی ماحول نہایت ہی زرخیز تھا. مجتبیٰ حسین نے اپنے ادبی سفر کا آغاز روزنامہ سیاست کے شیشہ و تیشہ کالم سے کیا اور جلد ہی اپنے قلم کی جولانیاں کچھ اس طور پر پیش کی کہ ان کی شہرت پھیلتی چلی گئی. وہ نہ صرف اردو بلکہ ہندوستان کی دوسری زبانوں اڑیا، ہندی اور انگریزی میں بھی مشہور و مقبول ہوئے. ان کی بے شمار کتابیں ہیں اور ان کے طرز نگارش میں کچھ ایسی رنگا رنگی پائی جاتی ہے کہ لوگ ان کی تحریروں کے دل سے انتظار کرتے اور قائل تھے. انہوں نے اپنے قلم سے اردو طنز و مزاح کو نئی جہات عطا کی، نیا اسلوب نگارش دیا اور بتایا کہ کس طرح سے ایک طنز و مزاح نگار سماج پر اظہار خیال کر سکتا ہے. طنز و مزاح نگاری بڑی دشوار ہوتی ہے. اس میں دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی ذات کو نشانہ بنانا پڑتا ہے. مجتبیٰ صاحب نے کچھ اس شگفتہ انداز میں اپنے قلم کو پیش کیا کہ ان کی تحریریں لوگوں کے دل و دماغ میں محفوظ ہو گئیں. آج ان کے غم میں پوری اردو دنیا سوگوار ہے. مجتبیٰ صاحب اور ان کا جسد خاکی تو باقی نہیں رہا، لیکن ان کی تحریریں ہمیشہ باقی رہیں گی اور یاد دلاتی رہیں گی. اردو میں دو بڑے طنز و مزاح نگار تھے، ایک مشتاق احمد یوسفی، دوسرے مصطفیٰ حسین، جنہوں نے اردو طنز و مزاح کو بہت عروج پہ پہنچایا. مصطفیٰ حسین نے ابتدا ہی سے شہرت حاصل کی اور جب 1972 میں گجرال کمیٹی کے لیے ان کا انتخاب ہوا اور یہ دلی گئے تو ان کے جوہر کھل کے سامنے آئے. دلی میں 30 برس رہے اور 2000 تک انہوں نے خوب لکھا. دلی کی محفلوں کی جان بن گئے. مصطفیٰ حسین کے بغیر دلی کی کوئی محفل پوری نہیں ہوتی تھی. 2000 میں ان کے گھٹنے کا ریپلیسمنٹ ہوا، آپریشن فیل ہو گیا تو انہوں نے چلنا پھرنا کم کر دیا، لیکن ان کے قلم کی روانگی جاری رہی. مصطفیٰ حسین جب ریٹائر ہو کے حیدرآباد آئے تو ان سے قریب ہونے کا موقع ملا. وہ ایک زمانہ تھا جب میں، مصطفیٰ حسین اور علی ظہیر تینوں روزانہ ملا کرتے تھے اور مصطفیٰ حسین مجھے بہت عزیز رکھتے تھے. جب ان کو پدما شری ملا تو سب سے پہلے میں نے اپنی یونیورسٹی آف حیدرآباد میں ان کا استقبال کیا اور اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ 2007 میں ہمارے احتشام حسنین صاحب جو وائس چانسلر تھے، انہوں نے 2 سال کے لیے انہیں وزٹنگ پروفیسر بنایا. مصطفیٰ حسین صاحب کو گلبرگہ یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی تھی. ان کو پدم شری کا اعزاز کے علاوہ ہر بڑا ایوارڈ مصطفیٰ حسین صاحب کو ملا. ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. مصطفیٰ جتنے بڑے فنکار تھے اتنے ہی بڑے انسان بھی تھے. ہم لوگوں سے، چھوٹوں سے بہت محبت کرتے تھے. ان کی موت سے ادب کا ہی نہیں بلکہ انسانیت کا بھی بہت بڑا نقصان ہوا. پروفیسر مصطفیٰ حسین صاحب کے انتقال کی خبر سن کر دلی صدمہ پہنچا. وہ ایک بڑے ادیب، بڑے انشا پرداز اور صاحب طرز مزاح نگار تھے، مگر اس سے بڑے انسان تھے. وہ لوگوں سے بڑی محبت سے ملتے تھے، بڑی میٹھی گفتگو کرتے تھے اور ان کے لہجے میں جو اپناپن تھا اس کی کوئی دوسری مثال میں نے کسی میں نہیں دیکھی. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ نوجوانوں کا بڑا حوصلہ بڑھاتے تھے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ شعبہ اردو یونیورسٹی آف حیدرآباد تشریف لائے تھے اور ہمارے طلباء اور طالبات نے ان کے سامنے اپنی کچھ تحریریں پیش کی تھیں جن میں انشائی خاکے وغیرہ تھے. تو انہیں سن کر وہ بہت خوش ہوئے
اور اپنے صدارتی کلمات میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھایا، یہاں تک کہہ دیا کہ میں سچ کہتا ہوں اس عمر میں میں اتنا اچھا لکھنے کے لائق نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس سے ہمارے طلباء کا حوصلہ بڑھا۔ دوستو، میں نے ان کی تحریریں اکثر پڑھی اور ان کے فن کو سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ بڑی شگفتہ نثر لکھتے تھے، بڑی رواں نثر لکھتے تھے، اور میں نے ان کی تشبیہات کا، جن سے وہ مزاح پیدا کرتے تھے، اس کا خاص طور پہ مطالعہ کیا تھا۔ وہ بڑے نادر تشبیہات انہوں نے تراشی ہیں، تخلیق کی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ طنز و مزاح کے میدان میں اپنا ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج جب مجتبیٰ حسین صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو ان کی ساری باتیں ہم سب کو یاد آتی ہیں اور یاد آتی رہیں گی۔ انسان بڑا مطلب پرست ہوتا ہے، مردہ پرست ہوتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے اس کی خبر نہیں لی جاتی، اور جب وہ نہیں رہتا تو اس کی یادوں میں ہم کھوئے رہتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین صاحب کو میں نے پہلی بار حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں دیکھا تھا۔ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجھ سے متعارف کرایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی شخصیت، اور انہوں نے مجھے پہچانا، میرے افسانوں کو پڑھ کر یاد رکھا مجھے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ بعد میں میرے فکشن کی تنقید کی ایک کتاب آئی تو اس کے لیے بھی انہوں نے ایک پیراگراف مجھے لکھوا دیا تھا۔ تو وہ ایک عجیب سی شخصیت تھے۔ ہم ان کو، یعنی دنیا ان کو بھول جائے، لیکن وہ دنیا کے کسی بھی ادبی شخصیت کو یا جو ملنے جلنے والوں کو وہ بھولتے نہیں تھے۔ آخر تک ان کی یادداشت بہت زیادہ تھی۔ میں نے ان سے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ بھی لکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اب میں لکھوں گا تو ریپیٹیشن ہو جائے گا، اپنے آپ کو دہراؤں گا، اس لیے اب میں لکھنا نہیں چاہتا ہوں، اب میں صرف پڑھتا ہوں، اور پڑھنا ہی اب میری زندگی ہے۔ میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں۔ وہ آخر تک کتابیں پڑھتے تھے جب تک ان کو ہوش تھا۔ ان کی اپنی خاصیتوں پر تو بہت سارے لوگ، جو لکھنے کی خصوصیات، ان کی تحریر میں جو دم تھا، اس پر تو بہت کام ہوا ہے اور کام ہوتا رہے گا۔ لوگ بات کرتے رہیں گے، اس لیے کہ وہ عالمی سطح پر، اور کسی ایک زبان کے نہیں، اردو کے تو ہیں ہی وہ، لیکن کسی ایک زبان کے وہ رائٹر نہیں ہے۔ ان کا جو سٹائر ہے، ان کا جو ہیومر ہے، وہ عالمی سطح پر مانا جاتا ہے، مانا جانا شروع ہوا ہے یا مانا جا رہا ہے، لیکن ابھی ان کو پوری طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ کروانے کی ضرورت ہے۔ ہندی میں تو پوری طرح سے یہ آ چکا ہے، اور ہندی والے جو اردو اسکرپٹ نہیں جانتے وہ دیوناگری میں پڑھتے ہیں اس کو۔ ان کے کالم، ان کے خاکے، ان کے سفر نامے، وہ تو بے مثال ہے ہی، ان کی تحریریں بے مثال ہیں ہی، لیکن جب وہ گفتگو میں بھی ان کی جو شگفتگی تھی، جس میں کبھی نگیٹیوٹی میں نے نہیں دیکھی، نہ میں نے سنی کہ بھئی اس پر انہوں نے طنز کر دیا یا اس پر چھیٹا کشی کر دی، یہ سب میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا۔ وہ ایک، ان کی باتوں میں کچھ ایسے بے ساختگی تھی کہ لوگ کم سے کم زیر لب تبسم کا مزہ لیتے تھے لوگ۔ یہ ایک عجیب سی شخصیت تھی جو کبھی کبھی دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اور ان کی قدر کرنا ہم کو چاہیے، ان پر بات کرنا چاہیے، ان کی تحریروں کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی تحریریں ان کا جو نقطہ نظر ہے زندگی کے لیے، اس کی عکاسی کرتی ہے۔ اور وہ نقطہ نظر کیا ہے؟ انسانیت پرستی ہے۔ اگر ان کی باتوں کو مانا جائے، ان کی تحریروں کو پڑھا جائے، تو کبھی نفرتیں نہیں پھیلیں گی، محبتیں ہی پھیلیں گی۔ آگے ہم مجتبیٰ حسین صاحب پر بات کرتے رہیں گے، اور ان کی تحریروں کو پڑھتے رہیں گے، ان پر کام کرتے رہیں گے، اور بہت بڑی محبت سے، بہت لگن کے ساتھ۔ شکریہ۔ ڈاکٹر مجتبیٰ حسین کو مزاح نگار، طنز نگار اور خاکہ نگار کی حیثیت سے ہم خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں کہیں بھی ذات پات یا مذہب کے نام پر یا پیشے کی بنیاد پر کسی کی دل آزاری نہیں کی گئی ہے۔ وہ بہت بلند قامت مزاح نگار بھی تھے، طنز نگار بھی تھے،
اور مختلف اصناف میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو مظاہرہ کیا. جہاں وہ اچھے مزاح نگار تھے وہیں وہ بہترین خاکہ نگار تھے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا سفرنامہ بھی لکھ سکتے تھے. ان کے 2 سفرنامے اردو ادب میں یادگار ہیں، جاپان کا سفرنامہ اور ایک امریکہ کا سفرنامہ. اور جہاں تک خاکوں کا سوال ہے، انہوں نے ہر طرح کے لوگوں کے، ہر طرح کے فنکاروں کے، سماجی اور سیاسی شخصیاتی خاکے لکھے. لیکن یہ ہے کہ وہ اعتدال کو کبھی اپنے ہاتھ سے انہوں نے جانے نہیں دیا اور بہت ہی اچھے، بہت کامیاب خاکے انہوں نے لکھے. مصطفیٰ صاحب نے بہت سے معاملات میں اپنے اختیارات اور استعداد سے بڑھ کر کام کیا اور بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. ادیب یا شاعر کا تعلق کسی ایک علاقے یا کسی ایک ملک سے نہیں ہوتا. وہ اس کی تحریریں آفاقیت رکھتی ہیں. اس کا ثبوت مجتبیٰ حسین کی کتابیں ہیں جن کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. طنزیہ و مزاحیہ مضامین کو، کتابوں کو نثر ہو کہ شاعری لوگ تفنن طبع کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی اور گہرائی کا اندازہ لگائیں تو معلوم ہوگا کہ ایک سماج اور ایک معاشرے اور ساری دنیا کو جو ہے تحریریں بدل سکتی ہیں. مجتبیٰ حسین کی تحریروں اور نگارشات میں وہ تازگی و شگفتگی پائی جاتی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں. ان کی مشہور کتابوں میں قطع کلام، تکلف برطرف، آدمی نامہ، جاپان چلو وغیرہ شامل ہیں. وہ اپنی نگارشات اور اپنی تحریروں کی وجہ سے اردو قارئین بلکہ اردو جاننے والے، پڑھنے لکھنے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں ہمیشہ محفوظ رہے. بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی کمی کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے. جناب مجتبیٰ حسین نے اردو ادب کی جو خدمات انجام دی، ایک طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے اردو دنیا میں اپنا نام، دکن کا پرچم جس طرح سے بلند کیا وہ اپنی مثال آپ ہے. جناب مجتبیٰ حسین اپنی تحریروں کے آئینے میں دیکھے جا سکتے ہیں. ان کے تحریر سے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں دوڑتی، خالی خے لگانے کے لیے مجبوری نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اس کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. انہوں نے عام آدمی کے مسائل کو طنز کی شکل دی. انہوں نے سماج کے رستے ہوئے ناصروں کو اپنے طنز کے خنجر سے نشتر کیا. ان کا ایک جملہ بڑا دل کو لگتا ہے. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رکشے والے سے جب کرائے کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے 5 روپے بتایا. سواری نے کہا RTC بس تو 2 روپے میں اتنا فاصلہ طے کرتی ہے. تو رکشے والے نے کہا صاحب بس پیٹرول سے چلتی ہے اور رکشہ خون سے چلتا ہے. ایسی کئی مثالیں ہیں مجتبیٰ حسین صاحب کی تحریروں میں جسے پڑھ کر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آپ کی اپنی کہانی ہے، آپ کے اپنے مسائل کو، آپ کے اپنی تکالیف کو پیش کیا گیا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ کئی بار جناب مجتبیٰ حسین نے فون کر کے میری داریوں پر پسندیدگی کا اظہار کیا. یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اپنے زندگی کی آخری تقریر انہوں نے میری کتاب کی رسم رونمائی کے موقع پہ کی جو 19 نومبر 2019 کو میڈیا پلس آڈیٹوریم میں ہوئی تھی. آپ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے. مجھے ریاض میں
ہندوستانی بزم اردو کی جانب سے منعقدہ جشن شگفتہ دکن 2004 عیسوی میں بہت قریب سے جاننے کا موقع ملا. آپ اس جشن کے مہمان خصوصی تھے. اس کے بعد بھی ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ رہا اور چھٹی میں حیدرآباد آنے پر ملاقاتیں رہیں. ہم نے اس جشن کے دوران ایک مضمون برقعے پر لکھا تھا جو مزاحیہ مضمون تھا، جس میں مختلف برقعے کے اقسام کے بارے میں بتایا تھا. تو انہوں نے بہت سراہا اور انہوں نے مجھ سے کاپی مانگ کر لے گئے کہ میں دلی کے کچھ میگزینس میں چھپواتا ہوں. میں اپنی ملاقات میں جب بتایا کہ میں نے حیدرآباد میں اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن قائم کیا ہے تو دیر تک اس کے بارے میں بات کی اور کچھ تجاویز بھی دیے. ان کی تحریریں متوجہ و متاثر کن رہی ہیں، جس سے انہوں نے ایک جہان آباد کیا تھا. ان کا وصف خاص یہ رہا ہے، بقول الطاف حسین حالی، یہ اپنے جونیئرز کی یعنی نئی نسل کی جب تک ہم عزت نہیں کریں گے، جب تک اس کی حوصلہ افزائی، اس کی قدر افزائی نہیں کریں گے تو ہم ادب میں زندہ نہیں رہ سکتے. اس قول پر مجتبیٰ حسین زندگی بھر کاربند رہے، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نئی نسل بھی بے پناہ چاہتی ہے. جب بھی کوئی بڑا آدمی گزرتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے خلا پیدا ہو گیا، لیکن اردو کے طنز و مزاح کے میدان میں مجتبیٰ حسین صاحب کے گزر جانے سے واقعی ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. مزاح بہت سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن مجتبیٰ حسین صاحب کا مزاح کئی نسلوں کے پروردہ تہذیب کا مزاح تھا. ایک ایسے آدمی کا لکھا ہوا مزاح تھا جو خود شگفتہ تھا، جو ایک دانشور تھا، انسان دوست تھا. اپنی ذاتی ایک یاد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے ایک کتاب مرتب کی تھی اپنے مضامین اور اخباری کالموں کی. اس کا نام تھا جہاں بنا لے اپنا نشیم. ہمارے کرم فرما دوست نے وہ کتاب کا مسودہ ان تک پہنچایا. میں نے فون پہ ان سے درخواست کی کہ اس پہ وہ کچھ اپنا اظہار خیال کریں. وہ مجھے نہیں جانتے تھے، مجتبیٰ حسین صاحب مجھے ذاتی طور پر نہیں جانتے تھے، مگر انہوں نے حامی بھر لی. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جب ان کا مضمون میں نے پڑھا جو انہوں نے لکھ کے مجھے بھیجا، کہ انہوں نے میرا تقریباً ہر مضمون، ہر کالم بہت دھیان سے پڑھا تھا اور اس پر کمنٹس لکھے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اتنے مصروف، اتنے بڑے آدمی انہوں نے وقت نکالا، اور یہ ان کی ایمانداری تھی کہ انہوں نے پڑھ کے لکھا. کیونکہ بہت سے لوگ مروتاً اپنا روا روی میں کچھ لکھ دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں کہ ہم بار بار پڑھیں گے، بار بار پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے. اس کو کہیں دور مجتبیٰ تو کچھ غلط نہیں ہوگا. مزاح کا دور مجتبیٰ. ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. کسی ادیب یا شاعر کے انتقال پرملال پر ہم اکثر یہ کہتے اور سنتے آئے ہیں کہ مرحوم نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، مگر زندگی کو قریب سے دیکھنے والے شاعر و ادیب عموماً ہمیں وہی دکھاتے ہیں جس کا برملا اظہار ساحر لدھیانوی نے اپنے ایک شعر میں کیا تھا. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے لوٹا رہا ہوں میں. زندگی کو قریب سے دیکھنے والا ٹیپ کا مصرع لوگ مجتبیٰ حسین صاحب پر بھی چسپاں کیے جا رہے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ مجتبیٰ حسین صاحب نے شعور کی دہلیز پر پہنچ کر جب آنکھ کھولی تو فسادات، بٹوارہ، نفرت، ہجرت، پولیس کا کم، ملٹری کا زیادہ ایکشن، کھلے عام اردو اور مسلم دشمنی جیسے خوفناک و ہولناک مناظر ہی دیکھا کیے. اس پس منظر کا پروردہ شخص مرثیے تو کہہ سکتا تھا، مگر مسکرانے اور مسکراہٹ کے پھول کھلانے اور انہیں لٹانے کی جرت نہیں کر سکتا. جب لکھنے یا لوٹانے کا مجتبیٰ حسین صاحب کو موقع میسر آیا تو آپ نے مایوس ہونٹوں پر مسکراہٹ کی فصل اگانے کا تہیہ کر لیا. مجتبیٰ حسین صاحب نے مشکل حالات کی ہانڈی میں طنز و مزاح کی ہلکی اور کبھی تیز آنچ پر خہخاہوں کی کھیر پکایا کیے اور لٹایا کیے. مایوس کن حالات میں
شگفتہ، شائستہ اور شاداب طرز نگارش اپنانے والے مجتبیٰ حسین صاحب کو مسلسل 5-6 دہائیوں سے خود زندگی ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ طنز و مزاح کے ذریعے ناخوشگوار حالات میں بھی لبوں پر تبسم بکھیر دینا آسان کام نہیں ہے۔ یہ کمال کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا نام مجتبیٰ حسین کا ہے۔ اس کام کو عمر بھر انہوں نے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ مجتبیٰ حسین کو دیے گئے ایوارڈز کی چمک دمک اور مقام اپنی جگہ پر، مگر ان کی دیمک کے زیر اثر زیادہ نظر آتے ہیں، جس نے آگہی کے کئی راز افشاں کیے۔ دیمک سے گفتگو کے دوران اردو زبان سے محبت، اس پر لوگوں کی توجہ مرکوز نہ کرنے کا غم، اس زبان کو لے کر ان کے اندر کا کرب انتہا کو پہنچتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ طنز و مزاح کے یہ ادیب مجتبیٰ حسین دیمک سے مزید گفتگو کے دوران میر تقی میر، غالب حالی، سر سید احمد خان، جانثار اختر کو اپنے طنز و مزاح کے بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان معتبر شعراء و ادیبوں کی اردو ادب میں اہمیت کا اندازہ دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ ان کے اس انداز کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ اردو ادب کی معتبر کتابوں کا کسی قدم و تلے آ کر ذلیل و خوار ہونے سے یہی بہتر تھا کہ وہ مجتبیٰ حسین کی دیمک کی مرغوب غذا ثابت ہوئے۔ مجتبیٰ حسین کی آنکھوں سے وہ دیمک تو اوجھل ہو چکی ہے، لیکن معتبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ اردو ادب کی کتابوں کا کام تمام کر کے کسی شہر خاموشہ میں ان بے حس جسموں کی طاق میں بیٹھی ہے جنہیں مردہ پا کر لوگ وہاں چھوڑ جائیں اور وہ انہیں بھی چاٹ جائے۔ مزاح و طنز میں تخلیقیت کا انحصار مشاہدے اور طرز اسلوب پر ہوتا ہے۔ جہاں تک مشاہدے کی بات ہے، مجتبیٰ حسین کی نظر زندگی کے اس پہلو تک پہنچ جاتی ہے جس کے ارد گرد کاروبار حیات پھیلا ہوا ہے، اور وہ وہیں سے اپنی تحریروں کا مواد اٹھاتے ہیں اور اپنی سادہ زبان اور دلچسپ پیرائے اظہار میں بیان کرتے ہیں۔ خاکہ نگاری میں وہ شخصیت کے ظاہر کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ باطن اپنے آپ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ سفر ناموں میں صرف معلومات جمع نہیں کرتے بلکہ لوگوں کے عادات و اطوار، تہذیب و تمدن پر بھی دلکش انداز میں روشنی ڈالتے ہیں۔ مجتبیٰ حسین شخصی طور پر مراسم و روابط کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔